اسی طرح دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن اتنے محبوب اور پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسند ہیں، چاہے وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو۔ دیکھیں یہاں تک فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اگر کوئی بندہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیا جاتا۔ اور فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کو ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے شب قدر کے اندر عبادت کر لی۔ دیکھیں شب قدر کے لیے ہم لوگ ترسا کرتے ہیں، شب قدر کے لیے ہم لوگ تڑپا کرتے ہیں، کیونکہ پکی تحقیق کے ساتھ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شب قدر آتی کب ہے، صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ مبارک رات آتی۔ لیکن دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر، اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ان 10 کی 10 راتوں میں جاگے اور عبادت کر لے، اللہ رب العزت اس کو کس قدر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ اس عشرہ ذی الحجہ کی قدر کریں، ان 9 ایام کے اندر دن کا روزہ رکھیں اور رات میں بارگاہ ربانی میں عبادت کریں، اپنے روٹھے رب کو منانے اور راضی کرنے کی کوشش کریں۔